ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، پچھلی دو کلاسز میں ہم نے ایک میں ایونٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے جو حجۃ الوداع پہ رسول اللہ نے پرفارم کیے ہیں، اور اس کی جو لاسٹ کلاس تھی ہماری، جو نیکسٹ کلاس تھی، اس میں ہم نے خطبہ حجۃ الوداع پرٹیکولرلی صرف جو خطبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل میں بہت سارے خطبات تھے، اس کا ایک ہم نے پورا کمپائل کر کے ایک خطبہ جو مشہور ہے معاشرے کے اندر، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور جتنی اس کے اندر اوتھینٹک چیزیں تھیں وہ میں نے ڈسکس کی تھیں دونوں۔ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیے اس وقت جس وقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پرفارم کرنے کے لیے آئے ہیں اور رسول اللہ نے خطبہ دیا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامک معاشرہ جو تھا، جو اسلامک اسٹیٹ تھی اس وقت کی، جو مدینہ کی ریاست تھی، وہ آپ کہیں کہ اپنے پیک پر پہنچ چکی تھی، اور اس کے اندر سیکیورٹی اور آپ کہیں کہ پیس، ٹرینکولیٹی، ساری چیزیں بہت، عدل، انصاف، جسٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں معاشرے کے اندر بھرپور تھیں، اور اپنے پینیکل پر چل رہا تھا یہ معاشرہ جو تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ اتنی ذہانت ان کے اندر ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس روح ارض پر بھیجا تھا، اس زمین پر بھیجا تھا، وہ مقصد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچیو کر لیا ہے۔ اس روح ارض کو کہیں جو خاص طور سے جزیرہ نما عرب کا جو خطہ تھا، اس کو عدل و انصاف سے بھر دیا، اس نظام سے آپ کہیں کہ بھر دیا، وہ نظام امپلیمنٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے پھر ایک انسان کے پاس جا کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انصاف جو ہے اوپر سے، آپ کہیں کہ ٹاپ سے، لیڈر کی طرف سے وہ جو ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی، وہ نیچے تک، بالکل روٹس تک، جڑ تک جائے گا، اس کے ایک انڈیویجول تک جائے گا۔ تو وہ آپ کہیں کہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ریولیوشن جو تھا وہ برپا کر دیا تھا رسول اللہ نے، اور یہ پھر اس کے بعد رسول اللہ کو پتہ تھا کہ یہ اب ان کے جانے کا وقت ہے، کیونکہ ہمیشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے، ایٹرنیٹی، یہ دنیا کسی کا بھی اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا رسول اللہ کی احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اس میں بھی مومن میں بھی سب سے افضل مومن، انسانوں میں سب سے افضل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کوئی میچ ہی نہیں ہے، جن کا کوئی کمپیئر نہیں ہے، تو وہ شخصیت وہ کیسے یہاں پر رک سکتے ہیں؟ تو ان کو یہ چیز میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتائی تھی کہ ان کو اس چیز کی بہت زیادہ کلیئرٹی تھی، آج کے معاشرے میں ہم لوگوں کی نہیں ہوتی یہ کلیئرٹی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس دنیا کو ہی اپنا مقصد سمجھ لیتے ہیں، یہیں پر ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم سے اگر کسی کی جانے کا وقت آ جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی آپ کہیں گے ہونق رہ جاتا ہے، بالکل شاکڈ رہ جاتا ہے وہ، اور بہت سارے لوگ اس لیے شوق میں جا کر کے اپنا آپ کہیں کہ مینٹل بیلنس جو ان کا، جو دماغی آپ کہیں کہ سنتولن ہے، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلیئرٹی الحمدللہ بہت تھی، اور جب یہ رسول اللہ کو سمجھ میں آیا کہ اب ساری چیزیں جو ہیں آپ کہیں کہ ساری چیزیں ایک آرڈر میں چل رہی ہیں، اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اب اس دنیا میں رہنے کا کوئی وہ ریزن بچتا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کو پتہ تھا کہ اب اس دنیا سے رخصتی کا میرا جو وقت ہے وہ قریب آ رہا ہے، لیکن ابھی یہ پوری دنیا کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہ ہوگا پورا، اور رسول اللہ کی بھی یہ خوشخبریاں تھیں، صحابہ اکرام کو پہلے ہی بتا چکے تھے وہ کہ فلاں جگہ تک، اس خطے سے اس خطے تک، اس کونے سے اس کونے تک ساری چابیاں جو ہے مجھے دے دی گئیں، اور یہاں تک جو ہے فتوحات ہوں گی، اور اسلام یہاں پہنچے گا، اور کوئی روح ارض دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچے گا جہاں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ ڈیوٹی جو تھی اب رسول اللہ کو ٹرانسفر بھی کرنا تھی صحابہ اکرام تک، اور صحابہ اکرام کے بعد سے جو آنے والی آپ کہیں کہ ایٹرنیٹی تک، جو آپ کہیں قیامت تک جو مسلمان امت ہے، جو مسلمان ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی دینا تھی۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ دیکھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع جو، اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں تھیں، بہت سارے آپ کہیں کہ لیسنس تھے ہمارے لیے، بہت سارے بینیفٹس تھے ہمارے لیے۔ تو پچھلی دونوں کلاسز کافی لمبی ہو گئی تھیں، تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس نہیں کر پائے تھے، تو انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں یہ کریں گے کہ اس کے کافی سارے بینیفٹس ہیں، بہت لمبی کلاس نہیں ہوگی، اس کے اندر کچھ بینیفٹس ہیں جن کو پچھلی کلاس میں زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر پائے تھے، تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم انہی بینیفٹس کو دیکھیں گے، انہی بینیفٹس کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی ایڈوائسز، کافی ساری ایڈوائسز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر
گئے. جو سب سے بڑی ایڈوائس تھی وہ تھی دور جاہلیت کی، جو جاہلیت کی جو رسومات تھی، جو جاہلیت کی چیزیں تھیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو کٹ آف کرنا، بالکل ختم کر دینا. دیکھیے ایک معاشرہ وہ یاد کریے کہ یہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، آپ کہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھی بار بار قرآن میں یہ فرماتے ہیں من الظلمات الی النور، کہ ہم تاریکیوں میں، اندھیروں میں ڈوبا ہوا یہ معاشرہ تھا اور ہم اس کو نور کی طرف لے کر کے آئے ہیں، ہم اجالوں کی طرف اس معاشرے کو لے کر کے آئے ہیں. وہ تاریکیں کس طریقے کی تاریکیں تھیں؟ مطلب حضرت جعفر کا وہ آپ خطبہ یاد کریے، بڑا مطلب ہسٹوریکل خطبہ ہے اس کا، جس کے اندر انہوں نے بیان کی ہیں ساری چیزیں، جس میں یہ وہ بتاتے ہیں، اس نجاشی کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو وہ قوم تھے، وہ جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم تھے، جو مطلب ایک ایک کر کے برائیاں ساری گناتے ہیں، کہ جو سود میں بھی ملوث تھے، زنا خوری میں بھی ملوث تھے، جھوٹ بھی بولا کرتے تھے، ایک دوسرے کی جو آپ کہیں پراپرٹیز، جگہیں، پیسہ، یہ سب کچھ بھی مارا کرتے تھے. اسی لیے آپ کہیں کہ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ ویلیو تھی، اسٹینڈ آؤٹ کرتے تھے رسول اللہ الگ ہی، کہ یہ شخص جو ہے اس کے پرنسپلز جو ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اس شخص کے کیریکٹر اس شخص کا بڑا زبردست ہے، اسی لیے صادق الامین رسول اللہ کو کہا جاتا تھا. تو ان تاریکیوں کے اندر گھرے ہوئے تھے، ان تاریکیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے جس میں صحیح غلط ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اتنا اپنے آپ کو انہوں نے مطلب خراب کر لیا تھا، جو رسول اللہ نے پچھلی کلاس میں بھی میں نے بتائی تھی کہ بہت ساری چیزیں گنائی تھیں، کہ مہینوں کا بھی سرکا دینا، اس کی بھی زیادتی، اس چیز کے اندر زیادتی کرتے تھے، جو ان کا دل چاہتا تھا وہ کر لیا کرتے تھے. کسی کا پیسہ، کسی کی زمین، کچھ بھی ہڑپ کر لیا کرتے تھے، کچھ بھی دبا لیا کر لیتے، کسی بھی چیز کا غبن کر لیا کرتے تھے. معاشرے میں زنا اس طریقے کا ہوا کرتا تھا کہ میں شروعاتی کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ کس لیول کا اس معاشرے کے اندر زنا کاری اور فحاشی جو ہوا کرتی تھی بہت ہی زیادہ اس معاشرے کے اندر ہوا کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں کہ مطلب صحیح غلط کا جو ایک پیمانہ ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس معاشرے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور اس طریقے کا مطلب سمجھنے کا جو بیسٹ ایگزامپل ہے نا، ایک میں نے آپ کو میں چھوٹے سا ایک واقعہ ہے وہ بتاتا ہوں کہ جس سے پھر ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ جہاں پر صحیح غلط کا کوئی پیمانہ ہی نہ ہو، تو جو کچھ بھی معاشرہ کرتا ہوتا ہے اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے. ایک بہت پرانی کوئی ایک ٹرائبل جگہ تھی، اس ٹرائبل جگہ کا ایک شخص تھا. جیسے گورنمنٹس کیا کرتی ہیں، جو کافی ٹرائبل جگہ ہوتی ہیں، ویسے تو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج بھی اس معاشرے میں بھی بہت ساری ٹرائبل جگہیں بچی ہیں، آدیواسی جگہیں جو جنگلوں میں جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ آپ کہیں کہ اس سوسائٹی سے، سوشل سسٹم سے بالکل دور رہتے ہیں، اور کسی کو تو لینگویج بھی نہیں آتی، بہت زیادہ بولنا بھی نہیں آتا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا، مطلب وہ اس ٹرائبل کلچر سے نکل کر کے اس جو آپ کہیں کہ لوگوں کے بیچ میں رہنا شروع کر دیا تھا، آ گیا تھا، اور اتفاقاً شاید اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا. کافی پرانا واقعہ ہے یہ، میرا سنا ہوا، ذہن میں ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے کہ اسلام قبول کر لیا تھا یا نہیں، شاید اسلام ہی قبول کرا تھا. تو اس سے ایک بار میں انٹرویو میں پوچھتا ہوتا ایک شخص، جب وہ انٹرویو دیتا تو اس کے اپنے پرانے کسٹمز اور کلچرز کے بارے میں بتاتا تھا کہ ہم وہاں پر کیا کیا کرتے تھے، اس ٹرائب کے اندر کیا کیا مطلب اس میں نارمز ہوا کرتے تھے. تو اس میں کینیبلزم بھی پرفارم کیا جاتا تھا اس ٹرائب کے اندر، جہاں جس قبیلے کا وہ تھا، اس میں کینیبلزم کہتے ہیں کہ انسانوں کو مار کر کے کھانا، یا انسان کا گوشت کھانا، انسانوں کو کھانا. تو وہ یہ وہاں پر یہ پریکٹس کی جاتی تھی. اور اس میں بھی کیا ہوتا تھا، خاص طور سے جو ان کا بوڑھا ہوا کرتا تھا، شاید بوڑھا جو جس کے ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی وہ، یا پھر جو سب سے زیادہ ایجڈ ہوا کرتا تھا، جو مرنے والا ہوا کرتا تھا، اس کو مار کر کے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ پرانی اسٹوری ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میں اس کا جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ مین مقصد آپ کو پتہ چل جائے گا. اس سے انٹرویو کرنے والا پوچھتا ہے کہ تمہیں مطلب اس کے ذہن میں تصور میں یہ بڑی مطلب ایسی کہ آپ لوگ جو سن رہے ہوں گے شاید آپ کو بھی بڑی عجیب یہ چیز لگی کہ یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی شخص اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص کو مارے، یا مرا ہوا شخص ہو اس کا گوشت کھا لے. اسلام میں تو مطلب اس کو اتنی بدترین سمجھا گیا ہے کہ سب سے ورسٹ گناہ جو اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اتنی نفرت دلائی گئی ہے اس گناہ کو بتانے کے لیے کہ اتنا برا کام ہے یہ. تو وہ یہ پوچھتا ہے جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں یہ چیز کبھی غلط نہیں لگتی تھی، تمہیں عجیب نہیں لگتا تھا خود سے اپنے آپ سے کہ یہ تم مرے ہوئے انسان کا گوشت کھا رہے ہو، اسی کے اوپر سروائیو کر رہا ہو. تو وہ شخص جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھتا اس بات کو، پورا معاشرہ جو یہ کر رہا تھا میں کیسے غلط سمجھتا اس چیز کو. تو اس معاشرے کے اندر جو یارڈ سٹک جس کو کہتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا جو پیمانہ تھا وہ تھا ہی نہیں کچھ. جو معاشرہ کر رہا ہوتا ہے وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں گے آئیڈیالوجیز کے اندر یا زیادہ تر معاشروں کے اندر، زیادہ تر جگہوں کے اندر یہ صرف اسلام ہی ایک ایسا آپ کہیں کہ ریلیجن ہے جس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے. کہیں پر بھی کسی بھی معاشرے میں جائے گا اس معاشرے کو افیکٹ کرے گا وہ کہ نہیں اس آئیڈیالوجی کو فالو کرو، اور اس آئیڈیالوجی کو فالو کرنے کی وجہ سے وہ معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ جا کر کے یہ کہے کہ کہیں کسی جگہ پر جائے معاشرے میں اور جا کر کے اسی معاشرے کے میں ڈھل جائے، اسی معاشرے کے اوپر آ جائے. تو اسی لیے اسلام کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر ان کو پتہ تھا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن قیامت تک آنے جو لوگ آئیں گے، جو امت آئے گی، ان لوگوں کے لیے یہ جو دین ہے جو میں ایڈوائسز دے کر کے جا رہا ہوں یہ ایک یارڈ سٹک کی طرح کام کریں گے، ایک پیمانے کی طرح کام کریں گے. وہ جب اسلام کو فالو کریں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ اسلام میں یہ چیزیں صحیح ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں. تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم یہاں پر وہ ساری چیزیں بتا کر کے جا رہے ہیں جس میں ٹاپ پر رسول اللہ نے بتایا ہے کہ دور جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے کٹ آف کر دو، ان کو ختم کر دو، ان کو توڑ دو بالکل. اور بتایا تھا میں نے پچھلی بار لیڈنگ بائی دی ایگزامپل، رسول اللہ نے خود سب سے پہلے ہو کر کے بتایا، سب سے مطلب آگے بڑھ کر کے بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سب سے بڑا سود اور مرڈر اس وقت میں سب سے بڑے گناہ تھے، سب سے بڑے ظلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کر دیا. جو دور جاہلیت کی چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ سود بڑھ کر کے لیا کرتے تو سود کو ختم کر دیا، اور ایک نے اگر کسی کا قتل کر دیا تو پورے آپ کہیں کہ خاندانوں میں قتل ایک کے بعد ایک چلتا رہا کرتی تھی یہ جاہلیت، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا اور معاف کر دیا اس کو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتائیں کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. مطلب ان کا مقصد یہی تھا کہ جو دور جاہلیت کی چیزیں ان سب کو چھوڑ دو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جیسے قرآن میں بھی سورۃ البقرہ میں سورۃ البقرہ کی شاید آیت نمبر 208 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہو کہ آدھا تم اسلام کے اندر اور آدھے جو جاہلیت کی چیزیں ان کو تم فالو کر رہے ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور جو شیطان ہے اس کا جو راستہ ہے، جو اس کی جو پیروی مت کرو بالکل بھی. تو یہ مطلب بتانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں ان کو ختم کر دو، جتنی بھی پریکٹسز جو بھی چیزیں ان سب کو ختم کر دو. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں آج بھی وہی چیز ہو رہی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ختم کر چکے تھے اس چیز کو بالکل، لیکن ہلکے ہلکے دوبارہ سے آپ کہیں کہ معاشرہ دوبارہ سے اسی چیز کی طرف جا رہا ہے. آپ ہمارے یہاں کہ آپ کہیں کہ محفلیں دیکھ لیں، شادیاں دیکھ لیں، میتیں دیکھ لیں، یا ویسے ہی جو سوشل سسٹم ہے، معاملات ہیں، بزنس ہیں، کاروبار ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ لیں. آدھی چیزیں تو ہم اسلام کی فالو کر رہے ہوتے ہیں اور آدھی چیزیں ہم جاہلیت کی فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی مطلب اس کے اوپر افسوس کی بات ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے. اتنے زیادہ ہم اس سے نارملائز ہو چکی ہے وہ چیز ہمارے لیے کہ ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا ہے. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بار بار توجہ دلا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، اور جو جاہلیت کی چیزیں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لو، ختم کر لو، اور سب سے پہلے میں کرتا ہوں اپنے آپ کو ختم. یہاں پر لیڈنگ بائی دا ایگزامپل. لیکن ہم آج کے معاشرے میں ایک تو ان چیزوں کے اندر دوبارہ سے انوالو ہو چکے ہیں، اور اس کے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ کہ معاشرے کو اس چیز کا کوئی فرق بھی نہیں ہے. معاشرہ ان ساری چیزوں کو کر رہا ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، برا بھی نہیں سمجھ رہا ان ساری چیزوں کو. ایک ایک چیز کو میں کیا رک کر کے بتاؤں کہ ہماری شادیاں کیسی ہیں، ہماری محفلیں کیسی ہیں، ہمارے جو جنازے میتیں ہو رہی ہیں وہ کیسی ہیں، یا ہمارے بزنس کاروبار کیسے ہیں، ہمارے سوشل سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کیسے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں بڑی بڑی ڈیٹیلز رکھتی ہیں کہ ہم کیا چیزیں اسلام کی طرف کر رہے ہیں اور کیا چیزیں ہم غیر اسلامی کر رہے ہیں، جاہلیت کے معاشرے والی کر رہے ہیں. تو مجھے بہت زیادہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سب لوگ اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، سننے والے میں بھی، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا چیزیں صحیح اور کیا کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ ایک اور جو ایڈوائس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جو کہ سننے میں تو بہت چھوٹی ایڈوائس لگتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اب مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، کہ شرک مجھے نہیں لگتا کہ تم اس طریقے سے کرو گے. اب دیکھتے بھی عرب کے معاشرے میں شرک آج بالکل نہیں، ابھی تک نہیں ہے، 14 سال ہو چکے ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہوں گے جن کو تم بڑا نہیں سمجھو گے، ان کی کوئی سیویرٹی نہیں سمجھو گے، یا چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام ایسے ہوں گے جن کو تم بہت زیادہ ان کی فضیلت نہیں سمجھو گے، اور تم ان کو چھوڑتے رہو گے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرتے رہو گے. تو وہ ایک ونڈو پرووائڈ کرے گی شیطان کو کہ تمہارے اندر داخل ہو، تمہارے دلوں کو کرپٹ کرے، اور ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پھر تم بڑے بڑے گناہوں کی طرف موو کرو، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑنے سے پھر تم بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑنے کی طرف تم تمہارا جو دل ہے مائل ہو. تو یہ بہت ہی زیادہ آپ کہیں کہ بہت زبردست ایڈوائس ہے اگر اس پہ غور کیا جائے تو. اگر ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو مطلب آپ کہیں کہ بہت اس کے اوپر دھیان دیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا مطلب ان ساری شیطان کی طرف جانے سے، شیطان کہ آپ کہیں کہ شکنجے میں جانے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کہ وہ چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں ہم نہیں چھوڑیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو کرتے رہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کی طرف ہم اپنے دل کو نہیں لگائیں، ان کی طرف کو نہیں لے کر کے جائیں. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پورے اوور آل جو ہمارا ایک آپ کہیں کہ کیریکٹر ہے اس کو، اور ہمارا جو تقویٰ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اوپر کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اور یہ بہت آپ کہیں کہ اپنے آپ میں بڑی ایڈوائس ہے. اب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایڈوائسز دی ہیں وہ اس سوشل سسٹم کے لیے دی ہیں کہ جب اسلام ایک سسٹم بن چکا ہے، ایک معاشرہ بن چکا ہے، ایک سویلائزیشن پوری ہو چکی ہے، اب اس کے اندر باہمی تعلق لوگوں کے کیسے ہوں گے. دیکھیے کوئی بھی سوسائٹی ہو، وہ سوسائٹی میں نے کافی شروعات کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ سوسائٹی کس طریقے سے بنتی ہے. وہ سوسائٹی جب تک تھرائیو اور سروائیو نہیں کر پائے گی جب تک ان کے اندر باہمی تعلقات بہت اچھے نہیں ہوں گے، گہرے نہیں ہوں گے.
چاہے پھر اس کے اندر لوگ کتنے ہی الگ الگ آپ کہیں کہ اوریجنس کے ہوں، الگ الگ لینگویجز کے ہوں، الگ الگ ریسز کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب اس کے اندر ایک سسٹم جو امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ اور ان کی فیلنگز اور سارے جو معاملات ہوں وہ ایک سے ہوں، تو پھر وہ ایک باہمی بڑا زبردست معاشرہ بنتا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی آپ کہیں کہ چھوٹی چھوٹی ٹیچنگز ہیں، سوشل ٹیچنگز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو سننے میں بڑی عام لگتی ہیں، لیکن اگر وہ معاشرے کے اندر امپلیمنٹ ہو تو آپ کہیں کہ معاشرہ بڑا کوہیسو معاشرہ بنتا ہے، بڑا ایک بہت زبردست معاشرہ بنتا ہے، جس میں لوگوں کے بیچ میں ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، اور نفرت، غنا اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، چغلی، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہوتی ہیں اس معاشرے کے اندر۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ میں پچھلی کافی ساری کلاسز میں چھوٹے چھوٹے بتا چکا ہوں، لیکن آپ کہیں کہ رسول اللہ نے اس معاشرے میں بتائی ہے کہ ایک دوسرے کا مال غبن مت کرو، ایک دھوکے سے، کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کا مال ہے، اس کو مت سمجھو، جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہا ہو۔ ایون اس حدیث میں جو رسول اللہ نے بتایا کہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، تو اس میں یہ بتایا رسول اللہ کہتے ہیں کہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ جو الفاظ ہیں اگر اس کے اوپر ہی غور کرا جائے تو بڑے زبردست ہیں، کہ اگر آپ کسی اور کی پراپرٹی یا کسی اور کا جو ہے مال غلط طریقے سے دبا رہے ہیں تو اس معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو یہ کر کے۔ کیونکہ آج تو تم نے اس کے ساتھ ظلم کر لیا، لیکن اس ظلم کی وجہ سے اس کو تو آخرت میں بہت کچھ مل جائے گا، لیکن تمہاری جانوں کے اوپر ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر بھی دکھا دے اس کی وجہ سے کہ تم کس ایسی پریشانیوں کے اندر ملوث ہو جاؤ، اور پھر یہاں نہیں ہو تو پھر آخرت میں تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، اس کے بعد اس کا جو عذاب ملے گا تمہیں۔ تو تم اپنی جانوں کو ظلم کے اندر مت ڈالو، اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ٹیچنگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو غرباء ہیں، جو مطلب کمزور سیکشن ہے سوسائٹی کا، ان لوگوں کی آپ کہیں کہ خیر خواہی کے لیے، ان لوگوں کی دیکھ ریکھ کے لیے، ان لوگوں کی ویل بینگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیثیں بتائی ہیں۔ اور خاص طور سے جو یتیم ہے اس کا مال مت کھاؤ، اس کا مال مت دباؤ، اس کو آپ کہیں کہ یتیم کو پالنے کے بہت سارے ثواب بتائیں کہ یتیم کو اگر تم اس کی ایج تک بلوغت تک پالو اور اس کی جو امانت ہے تم اس کو لوٹا دو تو اس کے لیے تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ بہت ساری چیزیں غرباء کے لیے، جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرو، تم سے سوال کرنے والا آئے مانگے تو تم اس کو دے دو، اور تم اس کو جھڑکو مت، تم اس سے برا بھلا مت کہو۔ یہ بہت ساری ٹیچنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، خاص طور سے جو کمزور فیکشن ہے، جو وہ دبا ہوا ہے، اسی میں آپ کہیں کہ اس معاشرے کے اندر جو وومن کا جو سیکشن تھا اور سلیوز کا، عورتوں کا، اور غلام جو تھے، وہ بہت ہی زیادہ دبا کچلا فیکشن تھا اس معاشرے کا۔ اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے پورے خطبے میں بتایا کہ پورے ویمن رائٹس اور سلیوز کے جو رائٹس ہیں وہ رسول اللہ نے بتائے ہیں کہ وہی پہنو، وہی ان کو پہننے کے لیے دو جو خود پہنتے ہو، وہی ان کو کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اور اگر وہ تم سے غلاموں کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، پسند نہیں آ رہے ہیں، تو تم ان کو آزاد کر دو یا تم ان کو بیچ دو کہیں پر، لیکن ان کے اوپر ظلم مت کرو، ان کو مارو مت، ان کو ایسا مت کرو کہ بھوکا رکھو بہت دن، ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ مت کرو بالکل۔ ایون جانوروں تک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم اسلام کی ٹیچنگ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی رسول اللہ نے حق بتائے ہیں، اور بہت ساری ہمیں احادیثیں ملتی ہیں جو آپ کہیں کہ جو ایک ریشنل سوچنے والا ہوتا ہے اس کو بڑی عجیب سی لگتی ہیں، کہ کوئی اونٹ بھاگتا ہوا آیا رسول اللہ کے پاس اور وہ رونے لگا اور اس نے رسول اللہ سے کمپلینٹ کی، تو رسول اللہ نے اس کے مالک کو بلایا کہ کہاں ہے اس کا جو مالک ہے، اور اس کو بلا کر کے ڈانٹا کہ تم مطلب اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہو اور تم اس کو کھلاتے بھی نہیں ہو صحیح سے، ٹھیک سے اس کو ٹھیک سے کھلایا کرو۔ اس نے مجھ سے آ کر کے شکایت کی ہے۔ کئی بار پیڑوں کے بارے میں آتا ہے ہمیں کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیڑ پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اگر رسول اللہ وہاں سے چلے گئے تو وہ پیڑ رونے لگا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب اس بات سے کہ میں جو ہوں آپ کا خطبہ سنا کرتا تھا اس سے مجھے خوشی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے ملتی ہیں جب ہم پورا اسلام کو پڑھتے ہیں، پوری ہم سیرت کو پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس خطبے کے اندر رسول اللہ نے جو کمزور سیکشن ہے سوسائٹی کا، اس کے بارے میں بہت سارے رائٹس اور معاشرے کو بتایا کہ تم ان کو دبانا مت۔ آپ دیکھیں گے جس بھی سوسائٹی کے اندر انجسٹس ہوگا، معاشرے کے اندر رائج، وہ اسی وجہ سے ہوگا کہ جو وہاں کے جو آپ کہیں کہ جو مضبوط لوگ ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ جو دبا کچلا سیکشن ہے، جو غریب سیکشن ہے، جو کمزور سیکشن ہے، اس کو بہت زیادہ دباتے ہیں۔ اسی وجہ سے ظلم اور انجسٹس جو ہے سوسائٹی کے اندر رائج ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے یہ کر کے دکھایا کہ وہ ظلم کو بالکل پورے طریقے سے انہوں نے اس معاشرے کے اندر سے ختم کر دیا تھا، اور یہ جتنے کمزور لوگ تھے، جو دبا کچلا سیکشن تھا، اس کی بہت زیادہ اچھے طریقے سے انہوں نے خیال رکھا ہے۔ ایک اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس دی تھی، جو میں نے بتایا تھا کہ اپنے لیڈرز کو فالو کرنے کی، جماعت کے ساتھ رہنے کی، کہ جماعت کے ساتھ رہو، اور لیڈر کو فالو کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی حبشی بھی تمہارے اوپر غلام بن جائے اور جو کن کٹا ہو،
مطلب دیکھنے میں بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہو، اور وہ تمہارا اگر حکمران بن جائے تو تم اس کو فالو کرو، اس کو اوبے کرو، یہ نہیں ہو کہ تم اس کو فالو نہیں کرو کسی ریسزم کی وجہ سے۔ وہاں پر ریسزم بہت ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر، تو تم یہ مت دیکھنا کہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے، تمہاری جگہ کا نہیں ہے، قریش میں سے نہیں ہے۔ ویسے تو قریش میں سے لیڈرز ہوں گے، رسول اللہ نے بتایا، لیکن کیوں ہوں گے؟ جب تک وہ عدل اور انصاف یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے، جب وہ چھوڑیں گے تو پھر کوئی بھی لیڈر بن سکتا ہے، اور اس کی مطلب کیا ہوگی کرائیٹیریا کہ وہ عدل و انصاف اور اللہ کا جو نظام ہے وہ نافذ کرے۔ تو جو بھی نافذ کرے گا اس کو امت خود اپنے آپ نیچرلی لیڈرشپ دے دے گی، اور جب اس کو لیڈرشپ مل جائے تو تم اس کی لیڈرشپ میں مطلب اس کو مانو۔ اس کے اگر کچھ ڈیسیجنس ایسے لگ رہے ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو تب بھی تم اس کے ڈیسیجنس کو مانو، ہاں، حتیٰ کہ وہ ایسے کام نہیں کر رہا ہو کہ جو قطعی حکم ہے ان کو وہ کر رہا ہو، جو حرام ہے ان کو حلال کر رہا ہو، حلال کو حرام کر رہا ہو، اس کو کفرن بغا کہتے ہیں کہ کھلا کفر کر رہا ہو آ کر کے، تو وہ چیزیں نہیں ماننا ہے اس کی، اور پھر اس کو ہٹانا بھی، ریکٹیفیکیشن کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے بیچ میں ایک نیچرل بانڈ ہونا چاہیے امت کے اندر، جو رعایا ہے اور جو لیڈرشپ ہے، جو لیڈر ہے، اس کے اندر ایک محبت اور ایک بانڈ ہونا چاہیے، ایک کیئر والا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی امت کی خیر خواہی کرے، اور امت جو ہے وہ اپنے لیڈر کی خیر خواہی کرے، کہ اگر وہ کچھ غلط چل رہا ہے، کچھ غلط ڈیسیجنس لے رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ اپنی راہ سے بھٹک رہا ہے، تو اس کو گائیڈ کریں، اس کو بتائیں۔ یہ نہیں ہو کہ اس کے خلاف پلاننگز کریں، پلاٹنگز کریں، اس کو اتاریں، یا پھر اب کہیں کہ پورا جو سسٹم ہے اس کو ہی بغاوت کر دیں اس کے خلاف۔ یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اور جو لیڈر ہے اس کا بھی یہی ایک آپ کہیں کہ ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی میوچل رسپیکٹ شو کرنا چاہیے، جو اس کی آپ کہیں محبت شو کرنا چاہیے، جو اس کی رعایا ہے ان کی جو بہترین خیر خواہی وہ کر سکتا ہے وہ خیر خواہی اس کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ میں لگ رہا ہے کہ کسی چیز کے لیے، کسی ڈیسیجن کے لیے وہ خود کیپیبل نہیں ہے، تو جو لوگ آپ کہیں کہ جو جن کو پتہ ہے، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، ان سے جا کر کے رائے لے، مشورہ کرے، اور لوگوں کے بیچ میں بھی رائے مشورہ وہ کرے، باہمی آپ کہیں کہ محبت کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو معاملات ہوں چلیں، تو وہ ایک بڑا کوہیسو معاشرہ ایک تو ایسے انڈیویجول لیول پر بنتا ہے، پھر لیڈر اور جو رعایا ہے اس کی محبت کے ساتھ ایک کوہیسو معاشرہ بنتا ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے خلفائے راشدین کا جو دور ہے، یا آپ کہیں اس کے بعد بھی جو دور رہے ہیں، کہ جو رعایا تھی اس کا، اور خاص طور سے ہم خلفائے راشدین کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، یعنی کہ رسول اللہ کو بھی ان کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ تھا کہ جب تک خلافت راشدہ رہے گی، کہ بالکل رائٹلی گائیڈڈ رہیں گے جو خلیفہ ہوں گے، تو اس میں آپ کہیں گے آئیڈیلسٹ سسٹم ہوتا ہے، وہ اس کے اندر کمیاں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ بعد میں جو سسٹم ہوتے ہیں وہ ہے تو سسٹم اسلام کے، لیکن وہ آئیڈیلسٹ سسٹم ہم نہیں کہہ سکتے، ان کے اندر کمیاں، کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین جو تھے تو وہ اتنی محبت اپنی پبلک سے کیا کرتے تھے، اپنی رعایا سے کیا کرتے تھے، ان کی رعایا ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کا ایک بیسٹ ایگزامپل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کہ حضرت عمر کے پاس ایک آپ کہیں سفیر آتا ہے، باہر سے ایمبیسیڈر آتا ہے، شاید پرشیا کا تھا، فارس کا تھا، اور وہ آ کر کے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں تمہارے امیر؟ وہ سمجھتا ہے کہ دربار لگا ہوگا کوئی بہت بڑا، اور وہاں دربار میں بیٹھے ہوں گے۔ تو وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں انتظار کرنا ہے تو یہیں بیٹھ جاؤ مسجد میں، تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے جانا ہے، جلدی بتاؤ کہاں ہے، میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جلدی ملنا ہے ان سے تو جا کر کے دیکھ لو، وہ کہیں شاید جو بیت المال ہے اس کا کوئی اونٹ تھا وہ گم گیا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں۔ تو یہ تو بڑا سوچ کر کے وہ حیرت کرتا ہے کہ امیر المومنین، تمہارا لیڈر، سب سے بڑا خلیفہ، تمہارا بادشاہ، وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں خود۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آپ کہیں کہ اتنے زیادہ تقویٰ تھا ان کے اندر، وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی میری ہی ہے، کیونکہ میری ذمہ داری ہے ساری چیزیں مینیج کرنے کی، بیت المال کو مینیج کرنے کی، تو اس میں سے کوئی کمی ہوئی ہے تو میں ہی اس کے پیچھے ذمہ دار ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، تو خود ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ تو جب ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے ڈھونڈنے کے، ان کو حضرت عمر سے ملنے کے لیے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیڑ کے نیچے کپڑا لٹکا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھائیں کر کے وہاں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ تو دیکھ کر کے اس کا آپ کہیں کہ دماغ گھوم جاتا ہے پورا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ یہاں پر نہیں کھڑا ہوا ہے، کوئی تلوار ان کے ساتھ نہیں ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، یہاں تو بڑے آرام سے ہی مزے سے سو رہے ہیں، سکون کی نیند لے رہے ہیں۔ تو وہ آتا ہے، اٹھاتا ہے حضرت عمر کو، اور حضرت عمر سے مطلب بات چیت کرتا ہے، جو بھی اس کو جس معاملے کے لیے بھی آیا تھا۔ وہ جانے سے پہلے وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنے آرام سے یہاں پر کیسے سو رہے ہیں، آپ کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی آپ کو مار دے، ختم کر دے، یہاں پر قتل کر دے، آپ کا اسیسینیٹ کر دے آپ کو؟ تو حضرت عمر وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں کے جو لیڈرس ہیں وہ تو بڑا زیادہ، ان کے پیچھے تو 2-2 3-3 4-4 گارڈس چلتے ہیں، بنا گارڈس کے تو وہ کہیں جا بھی نہیں سکتے، اور ایسے پبلک پلیس پہ تو کہیں وہ رک بھی نہیں سکتے اتنے آرام سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں، میں اپنی امت کی خیر خواہی کرتا ہوں، میرا اپنی پبلک کے ساتھ مطلب ریلیشن بہت اچھا ہے، میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں تو وہ میری خیر خواہی کرتے ہیں، وہ میرے لیے اچھے چاہتے ہیں، میرے لیے کچھ غلط نہیں چاہتے ہیں۔
تمہارا جو بادشاہ ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے اور زیادتیاں کرتا ہے، اس لیے لوگ موقع تلاشتے ہیں کہ اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کر دیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو امن میں نہیں پاتا ہے لوگوں سے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے، لیکن میں بہت امن میں ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ، یہاں پر مجھے بہت پیس ہے، یہاں پر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے جو میں نے بتایا کہ باہمی محبت اور باہمی امن جب تک نہیں ہوگا ایک خلیفہ لیڈر اور جو ان کی رعایا ہے اس کے بیچ، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیجئے ایسا ہی ملے گا آپ کو دیکھنے کے لیے، جہاں پر آپ کو لگے گا کہ لیڈر جسٹ ہیں اور وہ اپنے معاشرے کے لیے بہت خیر خواہی کرتے ہیں، تو وہ اپنے پبلک کے بیچ میں جائے گا بنا کسی سیکیورٹی کے، لوگ جو ہیں اس کو محبت کریں گے، اور جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ظلم اور زیادتیاں وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے سیکیورٹی گارڈز کے بنا نہیں جا سکتے کہیں پر بھی۔ ریسزم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا، میں نے پچھلے اس میں ڈسکس کیا تھا کافی زیادہ، کہ ریسزم کو ختم کرتے ہوئے، اور مطلب بڑا ہی آپ کا ہسٹوریکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے بولے تھے، کلمات بولے تھے کہ کوئی بھی گورا کوئی بھی کالے کے اوپر نہیں ہے، کوئی بھی عربی عجمی کے اوپر نہیں ہے، کوئی بھی عجمی عربی کے اوپر نہیں ہے، سارے کے سارے جو ہیں آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور اللہ کے نزدیک جو مطلب سب سے مطلب کوئی انسان اوپر اور نیچے ہو سکتا ہے، بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے، تو وہ تقوی کی بیس پر ہو سکتا ہے۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی، اتنا زیادہ بڑا متقی، جتنا متقی ہوگا اتنا زیادہ بڑا ہوگا اللہ کی نظر میں، اور جتنا کم تقوی والا ہوگا اتنا کم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوگا۔ تو ایک ہی چیز ہے، ایک ہی پیمانہ ہے اللہ کے سامنے اپنی عزت بڑھانے کا، اپنا آپ کہیں کہ ویلیو بڑھانے کا، وہ ہے تقوی۔ جتنا زیادہ آپ تقوی حاصل کریں گے اتنا ہی اللہ کے کلوز ہو جائیں گے، اتنا ہی آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اتنا ہی آپ کہیں رسول اللہ کو پسند ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر کے ریسزم کو بھی اپنے معاشرے سے بالکل ختم کیا تھا۔ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ سورس آف لیجسلیشن ہمارے پاس دو ہیں۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، میں نے بتایا تھا پچھلی کلاسز کے اندر کہ 4 سمجھتے ہیں، 4 بتائے جاتے ہیں، قرآن، سنہ اور اجماع اور قیاس۔ اگر اوریجنلی دیکھا جائے تو 2 ہی سورسز ہیں، قرآن اور سنت۔ اجماع اور قیاس جو ہے وہ ایک طریقے سے ان دونوں کے ایکسٹینشن ہی ہیں، کہ جو اجماع کیا جاتا ہے امت کا، جو اجماع ہوتا ہے، یا پھر جو عالم جو مجتہد ہوتے ہیں وہ جب قیاس کرتے ہیں یا اجتہاد کرتے ہیں تو وہ قرآن اور سنت کو ہی سامنے رکھ کر کے کرتے ہیں۔ کوئی بھی اجماع یا کوئی بھی قیاس ایسا نہیں ہوگا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، بالکل 180 ڈگری ہو، ایون 10 ڈگری بھی چینجز اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں، وہ قرآن اور سنت کے ان لائن ہوتا ہے بالکل۔ تو اپنے آپ میں اوریجنلی دیکھا جائے تو 2 ہی سورسز ہیں ہمارے پاس دین کے لیجسلیشن کے، وہ ہیں قرآن اور سنت، اور اجماع اور قیاس جو ہیں وہ اس کا ہی ایک طریقے سے ایکسٹینشن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا اس کے اندر، اور بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ یہ فرماتے تھے کہ میری باتوں کو غور سے سنو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بتایا تھا کہ میں اب رسول اللہ کو جو میں نے بتایا کہ پتہ تھا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اور جانے کا وقت ہی قریب ہے، تو 2 ان کے بیچ میں ایسی چیزیں چھوڑ کر، الفاظ ہی یہی ہیں کہ میں تمہارے بیچ میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کہ جن کو تم اگر تھامے رکھو گے، ان کو پکڑے رکھو گے، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی کوئی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ کبھی بھی تمہیں پریشانی ہو، کوئی اختلاف ہو تمہارے بیچ میں، تو تم اسی سے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا، یہیں اسی کی طرف لوٹ کر کے آنا اور اسی سے اپنے فیصلے کرنا، تو تمہارے سارے معاملات جو ہوں گے بہت آسان ہوں گے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب، اور دوسرا اس کے نبی کی سنت، یعنی کہ حدیث لٹریچر جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے پریکٹیکلی، آج ہمارے پاس وہ ایک حدیث کی لٹریچر کی فارم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا کلیئرلی بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں خوبصورتی بڑی مطلب زبردست خوبصورتی ہے، ویسے آپ نارملی دیکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جو مجتہد ہوتا ہے وہ اس کی خوبصورتی ہی یہی ہوتی ہے، اس کی خاصیت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر سے وہ جو ایک مائنیوٹ سی ڈیٹیل ہوتی ہے جو بہت بڑی بنا دیتی ہے اس کو، وہ نکال کر کے لے کے آتا ہے۔ ابھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے، تو مجتہد جو ہے ان کا مطلب جو علماء اکرام ان کا یہ کہنا ہے کہ عام انسان کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حکم تھا قرآن اور سنت، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار قرآن اور سنت تو مطلب 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی تھیں، اب جو ہیں آج کے جو معاملات ہیں 1400 سال آگے بڑھ چکے ہیں، اب ہمیں کچھ چیزیں ہوں گی ایسی جو نئی نکالنا پڑیں گی اس کے اندر سے۔ تو اس چیز کو سوچ کر کے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اجتہاد کا جو دروازہ دیا ہے وہ قرآن اور سنت سے ہی، اور کتنے بھی سال گزر جائیں ہمارے لیے جو سورس آف لیجسلیشن ہوگا وہ قرآن اور سنت ہی ہوگا ہمیشہ۔ ہم یہ سوچیں نہیں، بہت سارے پروگریسو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ 1400 سال والی پرانی چیزوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی شیم یا کوئی آپ کہیں کہ چھوٹا سمجھنے کی، برا سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہاں ہم 1400 سال پرانی چیزوں کو ہی مان رہے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ڈیسائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیسائیڈ کیا۔
اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ مجتہد جو ہیں ان کا یہ نکالنا بڑی خوبصورتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا ہے تو رسول اللہ کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ آخری مطلب یہ آخری امت، اب اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، تو بہت لمبی یہ امت چلے گی، کافی لمبا یہ وقت چلے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا تھا کہ جو نارمل انسان خطاب کرتا ہے، جو اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے خطاب کرتا ہے جو انسان ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اے مومنوں کر کے خطاب کیا ہے، نہ اے مسلمانوں کر کے خطاب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی اے حاجیوں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطاب کیا ہے۔ یہ تینوں ہی الفاظ چن سکتے تھے رسول اللہ تینوں، اور بڑے ہی ویلڈ ہوتے اگر چنتے تو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ چنے؟ آپ جتنے بھی دیکھیں گے، یا ایھا الناس، اے لوگو، او پیپل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ان کی خوبصورتی کیا ہے ان الفاظوں کی؟ یہ ایٹرنیٹی تک ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ جب تک بھی لوگ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگے گا کہ ان سے ہی بات کر رہے ہیں، اے لوگوں میں تمہارے بیچ ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ اے حاجیوں میں تمہارے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو لوگ یہ اس سے قیاس نکال سکتے تھے کہ اس وقت کے ہی لوگوں کے لیے تھے جو تھے وہاں پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، تو جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی یا ایھا الناس، جتنی بھی ہیومینٹی آئے گی آخر تک، اور اس میں بھی خاص طور سے مسلمان استعمال نہیں کیا، اس میں بہت ساری ٹیچنگز ایسی ہیں جو اسلامی معاشرے کے لیے، اسلام ایز اے دین جو ہم کہتے ہیں، اسلام ایز اے دین سسٹم کے لیے، وہ سسٹم میں امپلیمنٹ ہوگی تو غیر مسلموں تک بھی جائیں گی وہ ساری رولنگز جو ہیں، تو ان کے لیے بھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ کا چناؤ ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج تھا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گلوبل تھا، جیسا کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن تھی اپنے میسیج کو گلوبل رکھنے کی۔ اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ ایسی دو چیزیں، جو میں نے آپ کو بتا دی حدیث ہے، کہ میں تمہارے بیچ دو ایسی بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اے لوگوں، کہ اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت، اس کے نبی کی سنت۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہم پڑھ رہے ہیں، پچھلے ہم نے کلاس میں پڑھا تھا خطبہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو المعلم بھی کہا جاتا ہے کہ بیسٹ ٹیچر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ ٹیچر ہیں۔ اب ہر انسان، جو آپ دیکھیں کوئی فٹ بالر ہوتا ہے تو بیسٹ فٹ بالر ہوتا ہے، تو کوئی انسان اگر فٹ بال کھیلنے والا ہوتا ہے تو وہ اس سے سیکھتا ہے کہ اس کی میں کوئی چیز خاصیت سیکھ لوں۔ اگر کوئی آپ کہیں کہ کوئی ایکٹر ہوتا ہے تو جو ایکٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ایکٹر کی کوئی خاص چیز ایسی ہو جو میں سیکھ لوں، وہ کوئی بات ایسی بتا رہا ہو اس کے اندر ہو تو میں سیکھ لوں۔ ہر کسی کا جو ٹیلنٹ، جو اپنے آپ کہیں کہ فیلڈ میں جو پیک پر ہوتا ہے، پیٹوم پر ہوتا ہے، اس سے ہر انسان کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ بیسٹ ٹیچر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سکھانے کے انداز سب سے بہترین تھے۔ اس کے اندر ہمیں 4 چیزیں ایسی ملتی ہیں جو آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، جو کہ بہت افیکٹو ہوتی ہیں، خاص طور سے ٹیچرز کے لیے۔ اور ٹیچر سے مراد یہ نہیں ہے کہ خاص طور سے ایک ٹیچر ہی جو اسکول میں پڑھاتا ہے یا کوئی دین کی پڑھائی پڑھا رہا ہے، تو ہر انسان جو ہے وہ آپ کہیں اسلام کے اندر ایک ٹیچر کا رول ادا کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو مطلب سب سے نیچے لیول پر اپنی فیملی کے لیے ضرور کرتا ہے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اولادوں کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ سکھاتا رہنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سبھی کے لیے یہ جو 4 پوائنٹس ہیں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ ساری 4 چیزیں، اگر آپ کسی ایسے ٹیچر کو جانتے ہیں جو بہت کامل ہے، جو بہت مشہور ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ 4 کوالٹیز ملیں گی آپ کو۔ تو وہ کوالٹیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، سب سے بڑی کہ ڈیمونسٹریٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے۔ اگر آپ کو کسی کو کوئی چیز دکھانا ہے، کوئی چیز سکھانا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو یہ بات بتاؤں اور اس کے ذہن نشین ہو جائے، بالکل اس کے دماغ کے اندر بس جائے بالکل، تو آپ کو پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھانا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب مان لیجئے میں کتنا بھی یہاں بیٹھ کر کے آپ کو بتا لوں کہ حج ایسے پرفارم ہوتا ہے، آپ یہ کلاس ختم ہوگی، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک اگر بہت اچھے سے میں سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے امپیکٹ اس کا 1 دن 2 دن یا 1 ہفتہ رہے، اس کے بعد وہ آپ بھول جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی چیز میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا آپ کو، تو آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گا، آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا۔ وہی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھ سے اپنے حج کے احکامات جو ہیں سیکھ لو، دیکھ لو، میں پرفارم کر رہا ہوں اور تم دیکھ لو اور اس کو سیکھ لو، شاید کہ اگلے سال میں اس جگہ پر تم سے پھر نہ مل پاؤں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو احکامات ہیں ایک پریکٹیکلی کر کے دکھائے، بتائے تو ہیں ساتھ میں، پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائے، تو اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن۔ کہ آپ کوئی بھی بات بتا رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کہیں، اسکولز میں بھی اگر بچے پڑھتے ہیں، خاص طور سے سائنس ایک ایسی فیلڈ ہوتی ہے جس میں پریکٹیکل بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دیکھنا، تو ہم دیکھتے ہیں لیبز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، پریکٹیکل کے پیریڈز وغیرہ کے الگ سے ہوتے ہیں، پورے اسائن کیے جاتے ہیں کہ آپ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں تھیوریٹیکلی، آپ اس کو پریکٹیکلی بھی لیبز وغیرہ میں کر کے جا کر کے پرفارم کریں، دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔
اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ وہ صرف نام کے لیے نیم سے صرف ہوتے ہیں، وہ جو لیبز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اس طریقے سے بچے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں، یا ٹیچر اس طریقے سے دھیان نہیں دیتے ہیں، تو بچے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا اچھے طریقے سے سیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کامیابی صرف ایک حج رسول اللہ نے کیا ہے، اس ایک حج کے اندر اتنی ڈیٹیل سے ساری چیزیں صحابہ کرام کو بتا دی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل صحابہ کرام کو یاد ہو گئی تھی رسول اللہ کے بتانے سے ایک بار میں صرف۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا۔ اور بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر انسان اپنے آپ میں ایک ٹیچر ہے، تو اپنے خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں، ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کمپلینٹ بہت زیادہ ملتی ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ ہمارے بچے جو ہیں کچھ سیکھتے نہیں ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ نیک نہیں ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے بچے۔ اب دیکھیے زندگی بھر تو کچھ سکھاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو اسلام کے لیے، اور سکھاتے بھی ہیں تو صرف کہہ کر اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹے قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، لیکن ان کا اپنا عمل کیا ہوتا ہے؟ نہ تو خود نمازیں پڑھتے ہیں، نہ تو خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ تو خود آپ کہیں کہ روزے رکھتے ہیں، کہتے ہیں بہت، مطلب ہر کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت سارے کیسز میں کسی میں یہ ہوگا ساری چیزیں نہیں کرتے لیکن اپنے بچوں سے کہتے ہیں، کسی میں یہ ہوگا کہ روزے وغیرہ رکھ لیتے ہیں یا نماز وغیرہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اپنے بچوں سے کہتے ہیں تو وہ بچوں کے اوپر امپیکٹ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اسی جگہ پر ہم معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ جو آپ کہیں پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں، جو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، قرآن بہت زیادہ آپ کہیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو بچے ان کو جب دیکھتے ہیں پریکٹیکلی تو بچوں کو خود ہی شوق آتا ہے، وہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں آرام سے۔ تو پریکٹیکلی ہمیں ڈیمانسٹریٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کسی چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی وہ شخص سیکھے اور فالو کرے اس کو۔ اس کے علاوہ ایک اور جو دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں خطبے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ریپیٹنگ دا کنٹینٹس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کی جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ریپیٹ کرتے تھے، تین بار میں نے بتایا تھا پچھلی بار بھی کہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی تھیں، خاص طور سے ویسے بھی رسول اللہ جنرلی اپنی لائف میں اور خطبے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو ریپیٹ کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں اس کو بار بار ریپیٹ کر دے، تاکہ اگر ایک بار میں کسی نے نہیں سنی ہو تو دوسری بار میں سن لے یا پھر تیسری بار میں وہ اس کو سن لے اور اس کے ذہن کے اندر بس جائے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک طریقہ تھا بات کو ریپیٹ کرنے کا۔ اور دوسرا ایک اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ تھا کہ اوروں کی اٹینشن اپنی طرف ڈرا کرنا۔ جو اسٹوڈنٹ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کافی لمبا لیکچر ہو جاتا ہے یا کافی زیادہ ہم چیزیں بتاتے ہیں یا بہت امپورٹنٹ ہمیں چیز بتانا ہے، تو اس معاشرے کی جن لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں اس کی اٹینشن اپنی طرف ڈرائیو کرنا، اس کی اٹینشن سیکھ کرنا۔ وہ کیسے؟ خاص طور سے رسول اللہ نے سیکھ کی ہے کہ کویشچن کر کے صحابہ کرام سے رسول اللہ کویشچن پوچھتے ہیں، بڑے سمپلسٹک سے کویشچن پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے۔ آپ صحابہ کرام کو کیا سبھی کو پتہ ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ہم سے زیادہ۔ تو وہ جو سمپلسٹک کویشچن رسول اللہ نے پوچھا اس کی وجہ سے اٹینشن ڈرا ہو گئی کہ کیا یہ رسول اللہ کیوں یہ بات پوچھ رہے ہیں، کیا اس جگہ کا نام بدلیں گے، اس شہر کا نام بدلیں گے، اس مہینے کا نام بدلیں گے۔ وہ دیکھا آپ نے کہ بس صحابہ کرام کی روایت میں یہی ہے کہ ہمیں یہ لگنے لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کا نام بدلیں گے، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی کہ تمہارے مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، اسی طریقے سے جیسے یہ دن، یہ مہینہ اس شہر کے اندر حرام ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے اندر۔ صحابہ کرام کو بالکل بہت بہترین طریقے سے یاد رہی وہ بات کہ اٹینشن سیکھ کری اور ایک امپورٹنٹ چیز بتا دی کہ ہاں ان کو یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ پوچھا تھا، اس کے بعد یہ بتایا ہمیں کہ یہ جو ہمارے مال، جانیں، عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ دن ہے آج کا، اس کی حرمت ہے۔ تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا طریقہ تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو اٹینشن سیکھ کرنا ہوتی ہے تو وہ کویشچنس پوچھتے ہیں، بہت آسان سے کویشچن ہوتے ہیں لیکن سبھی کی اٹینشن اس طرف آ جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی۔ کچھ ہوتے ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے اس کا آنسر پتہ ہے، حالانکہ وہ بہت بیسک سا کویشچن ہوتا ہے۔ تو اور یا پھر اسٹوڈنٹ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں اتنا سمپل سا کویشچن، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا، پھر وہ ان کی اٹینشن آ جاتی ہے اس طرف۔ اور ایک اور جو مت کا آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جو سکھانے کا انداز تھا وہ ایٹرنل تھا، کہ اپنی ٹیچنگس کو ایٹرنل بنانے کا، آخر تک لے کے جانے کا، بالکل قیامت تک لے جانے کا۔ وہ کیا تھا کہ کنوے مائی میسج ٹو دوز ہو آر ناٹ پریزنٹ ہیئر، کہ جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس بات کو ان تک پہنچائیں جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں، جو یہاں پر غیر حاضر ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلوبل میسج ہو گیا، جو میں نے پچھلی بار میں فوکس کر کے بتایا تھا کہ اس معاشرے میں جو موجود نہیں تھے ان تک بھی پہنچائیں، اور جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہیں، جو جنریشن ہے ہی نہیں، آج کی جنریشن اگلی جنریشن تک پہنچائے، اور وہ جنریشن اس کی اگلی جنریشن تک پہنچائے۔ تو یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت انداز تھا
ٹیچنگ کا. کچھ لیگل رولنگز بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا اس کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں الگ الگ فقہ ہیں، الگ الگ فقہ کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. تو کسی میں کچھ اور حکم ہوتا ہے ڈرائیو کرتے ہیں جو کچھ فقہ کے ماننے والے ہیں، اور کچھ مجتہد نے کچھ اور حکم ڈرائیو کیا ہے. تو میں ویسے ہی جنرلی بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں یہ حج ہے، اس میں بہت ساری فقہی رولنگز ملتی ہیں. جو سب سے بڑی فقہی رولنگ یہ ملتی ہے کہ عرفہ کے دن وہاں پر جو حاجی ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے. ویسے تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن خاص طور سے عرفہ کے دن جو حاجی ہوتے ہیں وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں یہی ملتا ہے. صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ روزے میں ہیں، اور رسول اللہ کو ان کی جو ایک بیوی تھی، زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے رسول اللہ کو ایک شربت کا گلاس بھجوایا تھا، کٹورا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کر کے اسی لیے پیا تھا، دکھانے کے لیے، تاکہ صحابہ کرام کو پتہ چل جائے کہ آج عرفہ کے دن جو ہے، کیونکہ بہت محنت کا مشقت کا دن ہوتا ہے، اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے. روزہ یہ عرفہ کا ہے ہی غیر حاجیوں کے لیے، جو حج نہیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ رکھتے ہیں یہ عرفہ کا جو روزہ ہے. تو یہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا ہے. اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہم حج بدل بھی کر سکتے ہیں. ایک کوئی صحابیاں تھی، وہ آ کر کے رسول اللہ، بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ایک صحابیاں تھی، وہ آ کر کے رسول اللہ سے پوچھتی ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس پیسہ وغیرہ ہے حج کرنے کا، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، وہ ٹریول نہیں کر سکتے، آ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی جگہ حج کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ ہاں تم حج کر سکتی ہو ان کی جگہ، حج بدل جس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ کہیں کہ الگ الگ جو فقہ ہیں اس کے اندر الگ الگ اس چیز کو رولنگ سے لے کر کے، حالانکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے. ہاں یہ ضرور اس کے اندر ڈیٹیل آتی ہے کہ زیادہ تر علماء کرام کا یہی ماننا ہے، جو مانتے ہیں کہ ہاں حج بدل کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنا فرض حج اس نے کیا ہو، جب اپنا حج کرا ہوا ہوگا شخص، تبھی وہ کسی کا حج بدل کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو دین ہے وہ آسان ہے، جو میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا خطبے کے اندر کہ دین آسان ہے، اور دین میں زیادہ مشقتیں مت کھڑی کرو، ایسے سوال مت پوچھو کہ جس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز جو اب تک حرام نہیں تھی وہ تمہارے پر حرام ہو جائے. خیر اب تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن شروعات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت میں ہو سکتی تھی. تو اس کا مطلب یہی تھا رسول اللہ کا کہنے کا کہ دین بہت آسان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس اس کو فالو کر لو، اپنی جانوں کے اوپر زیادہ ظلم مت کرو، جو بتا دیا گیا ہے اس کو بیسٹ پاسبل جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کر لو. اس کے بعد بھی اگر تم سے کوتاہیاں، غلطیاں کچھ ہو جاتی ہیں، کمزوریاں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہو اس کی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کمیوں کو دور کر دے گا، اور تمہاری جو خطائیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھ سے یہ نہیں ہو تو کیا ہوگا، اللہ معاف نہیں کرے گا، یوں ہوگا وہ ہوگا. 10 طریقے کے شبہات کھڑے کر لو اور دین جو ہو تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ جو حج ہے اس میں جو الگ الگ دن ہیں ان کے الگ الگ نام پڑے ہوئے ہیں. تو وہ نام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہیں، صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی، اس وقت میں ہی سب ان کو نام دیے ہوئے تھے. جس دن ترویہ ہوتا ہے اس دن کو رسول اللہ مطلب 8 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے اس کو صحابہ اکرام نے یوم ترویہ کا نام دیا تھا، دا ڈے آف ترویہ. اس کے علاوہ جس دن عرفہ کے اندر جمع ہوتے ہیں اس کو یوم عرفہ کا دن کہا ہے، مطلب عرفہ کا دن یوم عرفہ. اور اس کے علاوہ جس دن جو عید کا دن ہوتا ہے، مطلب جس دن قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یوم النحر، یعنی کہ جس دن قربانی والا دن ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، خون کو بہایا جاتا ہے اس دن. اور اس کو حج کا دن بھی کہتے ہیں، حج اکبر کا بھی دن کہتے ہیں. الگ الگ اس کے نام ہیں الگ الگ دنوں کے. تو یہ جو ہیں کوئی ایسا نہیں ہے، بدعت نہیں ہے جو نام ہے، یہ صحابہ کرام کے دور سے ہی یہ نام چلے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیچنگز ہیں بتائی ہیں ہمیں. تو بہت کچھ نہیں ہے اس کلاس میں ڈسکس کرنے کے لیے، کیونکہ زیادہ تر چیزیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی کلاسز کے اندر. اب انشاءاللہ جو ہماری اگلی جو نیکسٹ کلاسز ہوں گی وہ بہت امپورٹنٹ کلاسز ہیں. اس میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہیں کہ اس دنیا سے، یہ جو دنیا فانی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہیں کہ حقیقی دنیا کی طرف، حقیقی حیات ہے جس جگہ ہر انسان کو جانا ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا وقت کیونکہ آ گیا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی ساری ذمہ داریاں جو تھیں وہ ادا کر لیں، ساری ذمہ داریاں پوری کر لیں، کچھ بچا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو پھر جانا، یہ ٹرانزیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت ہی آپ کہیں کہ سخت، آپ کہیں کہ ایک مومن کے اوپر یہ وقت جو ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، گزرتا ہے. اور مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس چیز کے اندر رکھی ہے، ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی ہے کہ کوئی بتان مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں سے آتی ہے یہ محبت اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہ اس واقعے کو شاید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو واقعہ ہے، اس دنیا سے، اس آپ کہیں کہ روح ارض سے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، شاید میں
7th کلاس میں تھا شاید جب میں نے پہلی بار یہ واقعہ جب پڑھا تھا، اور پورے بہت اچھے سے ڈھنگ سے میں نے وہ سیرت نہیں پڑھی تھی، لیکن بس پڑھی تھی، مجھے بہت کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی، مجھے کچھ یاد نہیں ہے اس بار جب میں نے پڑھی تھی۔ وہ اس بک کا کور مجھے یاد ہے، ایک بلیک کلر کا کور تھا اور اردو میں وہ تھی، وہ شاید ہمارے چچا ہیں اور ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ اس وقت خراب ہے۔ آپ کہیں کہ جتنا ہمیں دین سے، آپ کہیں کہ دین کی طرف ہم لگے ہیں، ہمارے الحمدللہ چچا کی آپ کہیں کہ بہت اس میں زیادہ محنت ہے کہ اردو انہوں نے سکھائی اور دین کی طرف لے کر کے آئے، نمازوں کی طرف، نمازوں کو لے کر کے جاتے تھے، دعائیں وغیرہ سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت صحت اللہ تعالیٰ ان کو دے، اللہ تعالیٰ ان کو جو انہوں نے ہماری ساری چیزیں سکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان سب چیزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو دے۔ تو جب میں نے وہ کتاب پڑھی تھی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، بس یہی یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصتی کا جو وقت تھا وہ بہت زیادہ سخت میرے اوپر گزرا تھا جب میں نے پڑھا تھا، مطلب بہت ہی زیادہ ایموشنلی مطلب رونا اس کو پڑھ کر کے۔ تو وہ پہلی بار مجھے وہ میموری آج بھی میرے ذہن میں بالکل ویسے ہی ہے۔ اب جب اس کے بعد بھی میں کافی بار پڑھ چکا ہوں، کم سے کم بھی اگر ایٹ لیسٹ بھی میں پڑھ چکا ہوں، مطلب یہ میں کوئی شو آف کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس کی انٹینسٹی بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کتنی بار بھی اس چیز کو پڑھ لو، اس واقعے کو پڑھ لو، ایموشنل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، گلا بھاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں، بہت کنٹرول کر کر کے۔ کئی بار میں نے پڑھایا بھی کلاس میں، جو ہمارا نثر کا کلاس چلتا ہے، آف لائن کلاس چلتی ہے، اس میں پڑھایا بھی ہے، تو بڑا اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر کر کے پڑھانا پڑتا ہے، پھر بھی ایموشنس کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ محبت اتنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ اسی محبت کے صدقے میں امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائے گا، صحابہ اکرام کا دیدار کرائے گا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت سخت مرحلہ ہے اس کو پڑھنے کا، اور ایموشنل بھی بہت ہی زیادہ ایموشنل ہے، اور ایک ایموشنل اس طریقے سے ایموشنل ہے ہمارے لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے، ایک گروپ ایسا ہے کہ دیکھیے سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ مطلب کوئی رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ سے پورے جتنے بھی فرقے آپ کو اس معاشرے کے اندر ملیں گے اسلام کے، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا پھر اہل تشیع ہوں گے، رسول اللہ سے تو سبھی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ ضرور ہے کہ کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، اب یہ زیادہ اور کم کا ہم فیصلہ کر نہیں سکتے کہ کون زیادہ کرتا ہے کون کم کرتا ہے، وہ انسان کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، وہی بتا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف بتا سکتا ہے کہ اس کی کتنا پیمانہ ہے، یہ کتنی محبت اللہ سے رسول اللہ سے کرتا ہے اور اللہ سے کرتا ہے، اس کے نبی سے کرتا ہے۔ تو بہت سارے جو معاشرے میں ایموشنل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، تو وہ اس محبت کے اندر جو میں نے شروعات کی شاید تیسری چوتھی کلاس میں بتایا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مانتے نہیں ہیں، کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ان الفاظوں کا چناؤ ہم رسول اللہ کے لیے نہیں کریں گے، ان چیزوں کا چناؤ ہم رسول اللہ کے لیے، اس کانسیپٹ کا ہم رسول اللہ کے لیے نہیں مانیں گے۔ جیسے علم الغیب کا ہے تو ہم علم الغیب کا ہم مانیں گے کہ رسول اللہ کو پتہ ہے، سارا غیب پتہ ہے، اور عام انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، تو یہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ہے۔ اب رسول اللہ کی وفات کا جب وقت آتا ہے تو وہ مطلب بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اس چیز کو سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے انتقال ہو سکتا ہے، رسول اللہ کیسے اس جگہ سے چلے جا سکتے ہیں۔ اور ایک طریقے میں اگر دیکھا جائے تو ویلڈ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اتنی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، تو وہ بھی شروعات میں جو انسٹنٹ ریئیکشن تھا ان کا بھی یہی تھا کہ کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی ایک پیر اور اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا تاکہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو پائے، بیلنس بھی نہیں پائے برائے، چل بھی نہیں سکے۔ تو لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے ہیں، جو ایک مطلب ایک پڑھے لکھے مومن کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ حضرت ابو بکر کا اس وقت ہوتا ہے، بڑا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی ان کی، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو سمجھایا۔ انشاءاللہ ساری ڈیٹیلز ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، آنے والی 3-4 جو کلاسز ہوں گے، کہ انہوں نے اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھا، اپنے دل کو، کیا وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ آتے ہیں جو سب سے پہلے تو وہ سب سے پہلے رسول اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے ماتھا چومتے ہیں، اور کیا ان کے مطلب بہترین ڈائیلاگس ہیں، وہ انشاءاللہ سب ہم پڑھیں گے اس کے اندر، اور کس بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے دل کو، اپنے ایموشنز کو قابو میں کرا ہے اور معاشرے کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ ایک جو مومن کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، تو وہ انہوں نے سنبھالا ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر وہ بات کو سنتے ہیں تو وہ جو ان کے دماغ پر آپ کہیں کہ ایموشنز حاوی ہو گئے تھے، وہ ان ایموشنز کو ایک طرف سائیڈ میں کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں پھر کہ ہاں ابو بکر جو ہیں بات صحیح کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مجھے یا کسی کو بھی، کوئی بھی اللہ کا نبی ہو، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، پیر ہو، ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے۔ موت ایک ایسی ریالٹی، سب سے بڑی ریالٹی، اس کو کوئی مطلب نہیں جھٹلا سکتا، اور مومن کے لیے یہ ایک گفٹ ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، اور کافر کے لیے یہ ایک آپ کہیں کہ سب سے بری خبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کی دنیا جو جنت تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس کے حساب و کتاب کا دن شروع ہوگا۔ تو صرف میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بہت زیادہ ایموشنل چیز ہے،
جو جتنی بھی چیزیں میں رکھوں گا وہ انشاءاللہ اوتھینٹک ہوں گی، قرآن کی آیتیں ہوں گی، احادیث مبارکہ ہوں گی. تو اپنے ذہن کو آپ کہیں کہ وائڈن کر کے براڈ کر کے اگر کوئی سننے والا ہے ایسا جو بہت زیادہ ایموشنل ہے اس چیز کو لے کر کے، تو بہت غور سے ان کو سنیں. اس کے پیچھے جو روایتوں کے پیچھے جو آپ کہیں کہ جو ایویڈنسز ہیں ان کو بہت غور سے سنیں، دیکھیں. کوئی غلط چیز لگے تو اس کو کمنٹ میں ضرور لکھ دیں، بتا دیں کہ نہیں آپ کی یہ چیز غلط ہے، آپ نے یہ بات غلط بتائی ہے، ایسا نہیں ہے. تو انشاءاللہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا آپ کی اس چیز کو. لیکن ایموشنل نہیں ہونا چاہیے کہ سنیں ہی نہیں اس چیز کو کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے لیے ہے ہی نہیں وہ بات. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کا ایک وقت ہے اور بیماری کے بعد جو پھر رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں، وہ جو پھر پورا تدفین کا اور دفن کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ہو سکتا ہے 2 یا 3 کلاسز اس کے اندر لگ جائیں، کافی بڑا ہو. آپ کہیں کہ اپنے آپ میں ایونٹ ہے، اس کو ڈسکس کیا جائے گا کافی ڈیٹیلز میں. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیرت کیونکہ اختتام پر ہے، بہت ہم نے آپ کہیں کہ 2-3 سال کی ہماری محنت ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت کو میری بیان کرنے کی محنت کو اور آپ کی سننے کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے. اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.